فرض نماز کے لیے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز بھی عورت کی وہ والی بہتر ہے جو اپنے گھر کے اندر تنہائی میں بند کمرے میں وہ پڑھ لے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مکمل رکعت چھوٹ چکی ہے، آپ ایسے وقت میں پہنچے ہیں امام صاحب رکوع بھی کر چکے ہیں، تو ان کی عید کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان ایک دفعہ اس مختصر سی ویڈیو کو دیکھ لیں تو عید کی نماز کے اندر کنفیوز نہ ہوں۔ دوسری تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے یا ایسا موقع نہیں ملتا تو اس میں گناہ کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ قرات شروع کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنی چاہیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ آج عید الفطر کا میں پڑھنے کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں کو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے لازمی طور پہ دیکھ لینا چاہیے، اور بالخصوص میرے تمام نوجوان بھائی اور ان کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے۔ اس کے اندر میں عید الفطر کا پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اگر کوئی انسان اس وقت میں پہنچا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو پھر عید میں کیسے شامل ہونا ہے۔ اگر کسی کی ایک رکعت مکمل چھوٹ چکی ہے، دوسری رکعت میں آ کے امام کے ساتھ وہ ملا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان چند چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر میں ذکر کروں گا۔ تو اس لیے آپ تمام بھائی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور آخر تک دیکھیں، اور جتنا ہو سکے عید سے پہلے اس کو تمام مسلمانوں کے ساتھ آگے شیئر کریں تاکہ تمام بھائی اس طریقے کو فالو کر سکیں اور اپنی عید کی نماز کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو چند باتیں عید الفطر کے حوالے سے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ عید والے دن صبح سویرے اٹھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نہا دھو کے بالکل اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں، اور جو سب سے زیادہ خوبصورت اچھے کپڑے آپ کے پاس ہوں آپ ان کپڑوں کو زیب تن فرما لیجئے، خوشبو کا اہتمام کیجئے، اور عید الفطر کے لیے جب گھر سے نکلیں تو کوئی میٹھی چیز کھا کر نکلنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کھجور وغیرہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی میٹھی چیز سنت کو ادا کرنے کے لیے لے سکتے ہیں، اور راستے کے اندر تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے۔ اور مستحب یہ ہے کہ جس راستے سے آپ عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ راستے کو تبدیل کر کے گھر واپس آئیں۔ لیکن اگر کسی کا گھر ہی مسجد کے ساتھ ہے یا اسی گلی کے اندر ہے تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ لمبا چوڑا راستہ اختیار کر کے واپس پہنچیں۔ یہ صرف ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ کر لیں گے تو ثواب ہوگا۔ اگر آپ نہیں کریں گے یا ایسا موقع نہیں ملتا تو اس میں گناہ کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے نہ ہی اذان ہوتی ہے اور نہ ہی تکبیر ہوتی ہے، البتہ عید الفطر کی نماز اس کے لیے اسی طرح خطبہ ہے جیسے جمعے کی نماز کے لیے خطبہ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں امام صاحب خطبہ پہلے پڑھتے ہیں، جبکہ عید کی نماز میں امام صاحب خطبہ عید کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جہاں پہ بھی جگہ ملے، آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہم نے خطبے کو سننے کے بعد ہی مسجد سے نکلنا ہے۔ تو اب میں آتا ہوں عید کی نماز کے طریقے کی طرف۔ یاد رکھیے گا کہ عید الفطر کی نماز یہ واجب ہے۔ آپ نے اس کی نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ 2 رکعات نماز عید الفطر ساتھ 6 زائد تکبیروں کے، اور یہ 6 زائد تکبیریں یہ بھی ضروری ہیں، ان کو کہنا نماز کے اندر یہ واجب ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا، اگر تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ شروع ہی سے امام کے ساتھ مسجد میں موجود ہیں اور جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے لگی ہے آپ بھی موجود ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو باندھنے کے بعد
امام صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ یہ مکمل پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پہلے امام صاحب تکبیر کہیں گے، تو آپ نے بھی امام صاحب کے ساتھ تکبیر کہنی ہے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر پہ بھی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر پہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اس کے بعد آپ نے باندھ لینا ہے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی ایک چھوٹی سورت پڑھیں گے، تو اس کے بعد رکوع ہوگا اور عام نماز کی ترتیب کے مطابق پوری رکعت پوری ہوگی۔ اگلی رکعت میں امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے پہلے دوبارہ 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی تکبیر رکوع کی اپنی تکبیر ہوگی۔ پھر اس کے بعد نماز کو ویسے ہی پورا کرنا ہے جیسے عام نمازوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات بڑی انتہائی اہم بات ہے، اگر آپ مسجد میں اس وقت میں پہنچے ہیں کہ امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں اور امام صاحب 3 زائد تکبیریں بھی کہہ چکے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تکبیر کہنے کے بعد فوراً سے آپ نے 3 زائد تکبیریں اور کہہ لینی ہیں، بے شک امام قرات شروع کر چکا ہو، تب بھی آپ نے جلدی سے تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ساتھ ہی آپ نے 3 زائد تکبیریں کہہ کے امام کی قرات کو سننا شروع کر دینا ہے۔ اگر امام صاحب قرات کرنے کے بعد رکوع میں جا چکے ہیں تو پھر بھی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر چند سیکنڈ کے اندر اندر آپ کی موجودگی میں ابھی ہی رکوع میں گئے ہیں، تو اگر آپ اتنی جلدی یعنی 3 زائد تکبیریں بھی کہہ سکتے ہیں تو حکم یہی ہے کہ پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں اور پھر جلدی سے امام کے ساتھ رکوع میں مل جائیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ میں اگر تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو آپ تکبیر تحریمہ والی تکبیر کہیے اور فوراً رکوع میں چلے جائیے۔ اب رکوع میں جا کے جو 3 دفعہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، آپ نے وہ نہیں پڑھنا، آپ نے اس جگہ پہ 3 زائد تکبیروں کو کہنا ہے نیت کر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چونکہ یہ واجب ہیں اور ان کو پہلی رکعت میں ادا کرنا ضروری ہے، لہٰذا سبحان ربی العظیم وہ سنت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور واجب کو وہاں پہ درجہ دیں گے۔ رکوع کے اندر بغیر ہاتھ اٹھائے آپ 3 زائد تکبیروں کو کہہ لیں گے۔ یہ تو ہے آپ کا امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کی مکمل رکعت چھوٹ چکی ہے، آپ ایسے وقت میں پہنچے ہیں امام صاحب رکوع بھی کر چکے ہیں، امام صاحب سجدے میں جا چکے ہیں، یا امام صاحب دوسری رکعت میں کھڑے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا ہے جو مفتہ بھی قول ہے اور جو مستحسن قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر پہلے قرات کریں گے اور قرات کرنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت ملائیں گے، اگین دوبارہ رکوع میں جانے سے پہلے پہلے آپ 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اب تو ہم پہلی رکعت ادا کر رہے ہیں، تو پہلی رکعت میں پہلے ثنا پڑھنی چاہیے اور ثنا پڑھنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے پہلے 3 زائد تکبیریں کہنی چاہیے، لیکن یہ بھی جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن مفتہ بھی قول نہیں ہے، مستحسن قول نہیں ہے۔ زیادہ افضلیت اسی میں ہے کہ اگر ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو دوسری رکعت کو آپ نے دوسری رکعت کی طرح ہی ادا کرنا ہے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے زائد تکبیریں کہنی ہیں، پہلے آپ نے قرات کو ہی ترجیح دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام مسائل سمجھ آ چکے ہوں گے۔ میں آپ سے دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ یہ انتہائی اہم مسائل ہیں، بالخصوص ہمارے جتنے نوجوان بھائی ہیں ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا،
بہت سارے بیچارے ایسے ہیں کہ سال کے بعد ان کو عید کی نماز کا موقع ملتا ہے اور وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، چونکہ وہ دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں اور 6 زائد تکبیروں کے میں سے 3 تکبیریں کہہ پاتے ہیں، 3 تکبیریں چھوٹ جاتی ہیں تو ان کی عید کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان ایک دفعہ اس مختصر سی ویڈیو کو دیکھ لیں تو عید کی نماز کے اندر کنفیوز نہ ہو، عید کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ آخری بات یہ ہے، عید کی نماز اور جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر لازمی قرار نہیں دی، لہٰذا عورتوں کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو عورت پڑھے گی اس کی ادا تو ہو جائے گی، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایک عورت عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، ایک نہیں نکلتی، تو اللہ کو وہ محبوب ہے جو نہیں نکلتی۔ فرض نماز کے لیے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرض نماز بھی عورت کی وہ والی بہتر ہے جو اپنے گھر کے اندر تنہائی میں بند کمرے میں وہ پڑھ لے، لہٰذا خواتین کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ فقط ثواب کی نیت سے جانے میں وہ ان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اگر ثواب ہی محبوب ہے تو گھر کے اندر رہتے ہوئے 2 نفل پڑھ لیں۔ اور مرد حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے نہ ہی گھر کے اندر اور نہ ہی عیدگاہ میں پہنچ کر کوئی بھی نوافل نہیں ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنتیں نہیں ہیں، فقط 2 رکعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مزید اس کی تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔